قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ کیا ایک لڑکا اسکول میں یونیورسٹی میں نامحرم لڑکیوں سے دوستی کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کیا لڑکی لڑکوں سے دوستی کر سکتی ہے یا نہیں ہے، اس کی لمیٹیشن کیا ہے؟ ایک نامحرم کا دوستی کرنا یعنی لڑکوں کا لڑکیوں سے دوستی کرنا، اور اسی طریقے لڑکیوں کا لڑکوں سے دوستی کرنا جائز اور درست نہیں ہے شریعت اسلام کی نگاہ میں، کیونکہ یہ بات یہاں پہ آ کے رکتی نہیں ہے، بلکہ شیطان ان نامحرموں کی دوستی کے ذریعے سے ایک بہت بڑا ایک فتنہ اور ایک فساد کھڑا کرتا ہے جو انسان کو روحانی اعتبار سے بہت پستی میں لے جاتا ہے۔ دوستی دیکھنے میں ایک بہت کامن ورڈ ہے کہ ہاں ایک لڑکی ایک لڑکا آپس میں دوست ہے، مگر وہ خود لڑکی اور لڑکا جانتا ہے کہ یہ دوستی اسے کہاں تک لے جائے گی، اس کی انجام، اس دوستی کا انجام کیا ہوگا، لمیٹیشن، کیونکہ ایک دائرہ نہیں، جب انسان فری ہوتا ہے ایک دوسرے سے تو کوئی دوستی کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی۔ آج فقط ہائے ہیلو ہے، کل بات چیت ہے، پھر ساتھ بیٹھ کے لنچ کرنا ہے، پھر کیفے ہے، پھر دھیرے دھیرے رشتہ بڑھتا رہتا ہے اور نتیجہ عظیم گناہ کی طرف شیطان ہمیں ڈھکیل دیتا ہے۔ اسلام نے روز اول سے ہی جو راستہ گناہوں کی طرف کھلتا ہے، اسلام نے روز اول سے ہی اس گناہ کے دروازے کو بند کیا ہے۔ اسلام جانتا ہے کہ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں ایک دوسرے سے اگر گفتگو کریں گے تو یہ بات کہاں تک جائے گی اور شیطان اس کے ذریعے سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسلام نے روز اول سے ہی اس دروازے ہی کو ہی بند کیا کہ جب ایک لڑکے اور لڑکی نامحرم جب ایک دوسرے کے قریب ہی نہ آئیں گے تو مسئلہ یہیں سے رک جائے گا اور انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ ایون کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ یعنی کہ جوان لڑکیوں کو سلام کرنا بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج بات سلام سے آغاز ہوئی ہے، ابتدا ہوئی ہے، اور کہاں کہاں تک بات پہنچے گی۔ اسلام نے روز اول سلام کو ہی مکروہ قرار دے دیا کہ ایک مرد نوجوان لڑکی کو یا کوئی لڑکی نوجوان مرد کو سلام نہ کرے، کیونکہ بات یہاں پہ آگے نہیں رکتی ہے، بات آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے متعلق میرے پاس چند سوالات بھی موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ یا فون پہ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو امپریس کرنے کے لیے غزل پڑھتے ہیں، وہ شاعری سناتے ہیں انہیں تاکہ وہ میری شاعری سے اٹریکٹ ہو جائے سامنے والا۔ تو اگرچہ شاعری اس لڑکی کے بارے میں نہ ہو، مگر آپ اپنی شاعری سے اپنے غزل کے ذریعے سے سامنے والے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے عشقیہ غزل پڑھتے ہیں، اسلام کی نگاہ میں یہ غزل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی غزل کے ذریعے سے سامنے والے کو اٹریکٹ کریں۔ اسلام نے یہاں پہ روک دیا، نو، ٹھیک ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیشن کا ایک رواج ہے، ایک عجیب فیشن ہے کہ مرد جو ہیں زنانہ طریقے سے کان میں بالیاں پہنتے ہیں، دونوں کانوں میں۔ کیا جائز ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ جائز بطور احتیاط، یہ عمل مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زنانہ بالیاں اپنے کانوں میں پہنیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنی آواز کو دلکش بنا کے، خوبصورت بنا کے سامنے والے کو متوجہ کرے اپنی طرف، یعنی بہت آواز کو اتنا دلکش اور حسین بنا کے کہ سامنے والا نہ چاہ کے بھی پلٹ کے دیکھے کہ who is she، ہے نا؟ تو اسلام کہتا نہیں، آپ کو پرمیشن نہیں، کسی لڑکی کو پرمیشن نہیں ہے کہ اپنی آواز کو دلکش اور اپنی آواز کو خوبصورت بنا کے سامنے والے کو اپنی طرف رجھائے، ان کی توجہ اپنی طرف حاصل کرے۔ اسلام نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنی آواز کو حسین بنا کے سامنے والے کو پیش کریں۔ پھر ایک سوال ہے کہ جو خواتین پردے کو اہمیت نہیں دیتی، یعنی اگر ان کو پردے کے لیے کہا جائے تو پردے کو اہمیت نہیں دیتی ہیں، کیا ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو دیکھنا جائز ہے؟ اسلام کہتا ہے جو خواتین پردے کو اہمیت نہیں دیتی ہیں، جو لڑکیاں یا جو مسلمان خواتین یا غیر مسلمان پردے کو امپورٹنس نہیں دیتی، یعنی اگر پردے کے لیے کہا جائے تو پردہ نہیں اوڑھتی ہیں، حجاب کی کوئی اہمیت، اسلام کہتا ہے کہ ان خواتین کے چہرے کو، ہاتھ کو،
آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے دیکھنے میں لذت محسوس نہ ہوتی، یعنی اگر آپ کی اٹینشن یہ ہے کہ اس سے جو لڑکی ہے کہ وہ پردے کو اہمیت دیتی ہی نہیں ہے تو اس کو ہم دیکھ لیں، نہیں، اسلام کہتا ہے اگر آپ کی نگاہ میں اگر شہوت آ گئی، لذت آ گئی، تو آپ اس خاتون کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں جو خاتون پردے کو بھی اہمیت نہیں دیتی ہے۔ پھر سوال ہے کہ گندی تصویر اور فلم کو لذت کے بغیر دیکھنا کیسا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ پورے انٹرسٹ کے ساتھ انسان دیکھتا ہے، لذت کے ساتھ، وہ دیکھنا حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لذت نہیں ہے میری، صرف بغیر لذت کے ہم فلم کو دیکھ رہے ہیں، گندی تصویر کو دیکھ رہے ہیں؟ اسلام نے کہا نہیں، لذت ہو چاہے لذت نہ ہو، آپ ننگی فلموں کو یا فحش تصویر کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اجازت نہیں ہے۔ پھر سوال ہے کیا شطرنج کھیلنا حرام ہے؟ بالکل، شطرنج کھیلنا حرام ہے، یہاں تک کہ دو افراد کا کمپیوٹر کے ساتھ بھی شطرنج کھیلنا حرام ہے، ایون کہ ایک بندہ بھی اگر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اگر شطرنج کھیل رہا ہے کمپیوٹر کے ساتھ تو اس کے لیے بھی شطرنج کھیلنا حرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔